ہمارے مال جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ ہمیں اللہ سے دور تو نہیں لے کے جا رہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو طرح طرح کی آسائشیں عطا کی، طرح طرح کی آرام عطا کیے، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ میرے آقا و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کرو، انسان کو اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان پر کتنا فضل کیا ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام مخلوق میں انسان کو میرے رب نے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ یہی انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ جب دیکھو زبان پر کوئی پوچھے کیسے حالات ہیں تو یہی زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ چل رہا ہے جیسا بھی ہے، شکر کے الفاظ، الحمدللہ کے الفاظ لوگوں کی زبان سے ادا نہیں ہوتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر نے پوچھ لیا، اے انسان میں نے تجھے طرح طرح کی آسائشیں عطا کی، رات کو جب تو سوتا تھا تو فرشتے تیری حفاظت کے لیے مقرر کیے تاکہ تیری حفاظت کر سکے، کوئی کیڑا مکوڑا کوئی جانور تجھے تکلیف نہ پہنچا سکے۔ فرشتے پوری رات تیری حفاظت کرتے رہے اور صبح کو تجھے نیند سے بیدار کیا۔ جب تو صبح اٹھا تو تیری سانسیں چل رہی تھی، تو اچھے سے سانس لے رہا تھا، صحت مند تھا۔ اے انسان میں نے تجھے زندگی عطا کی، تجھے صحت عطا کی، تجھے صحت مند بنایا، لیکن تو بہترین نیند سو رہا تھا، پوری رات میرے فرشتے تیری حفاظت کرتے رہے، لیکن جب فجر کا وقت ہوا مؤذن نے میرے گھر سے اذان دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ میرے گھر سے صدایں آ رہی تھی اور تو سوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ اے انسان تو پورا دن اچھے سے کھاتا رہا، تجھے اچھے کپڑے پہننے کو عطا کیے، یہاں تک کہ تیرے لباس تیرے پاس تھے کہ تو ایک لباس پہنتا تھا تو دوسرا لباس تیرے پاس پہننے کے لیے وقت نہیں تھا، کئی کئی دن میں باری آتی تھی کہ تو لباس کو تبدیل کرتا۔ اللہ رب العالمین نے تجھے کام دیا تاکہ تو روزی روٹی کما کر کے اپنے بچوں کے پیٹ کو بھر سکے، تو کھانا کھا سکے۔ تجھے دوپہر کو اچھا کھانا عطا کیا، لیکن دوپہر کو بھی اذان ہوئی، تیرے رب کی بارگاہ سے آواز آئی، الصلاۃ حی علی الصلاۃ، پھر بھی تو کامیابی کی طرف نہ آیا، پھر بھی تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے رب کو تو نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وقت گزرتا گیا، عصر کی نماز کا وقت ہوا تب بھی تو نہیں آیا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اللہ نے تیرے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتوں کو موجود کیا، وہاں پر کے اچھے اچھے کھانے تیرے لیے تیرے رب نے عطا کیے کہ ایک کھانے کو کھاتا ہے تو کھانے کو دیکھتا ہے کہ کون سا کھاؤں کون سا نہ کھاؤں۔ رب نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی، لیکن پھر بھی تو ان نعمتوں کو کھا کر کے تیرے رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، تیرے رب کے گھر سے مؤذن پکارتا ہے کہ آؤ رب کی طرف آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، لیکن تو نے اللہ کی نعمتوں کو کھایا، اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی حاضر نہ ہوا، یہاں تک کہ تجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانے کا موقع ہی عنایت نہ ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں، عشاء کا وقت بھی یوں ہی گزر گیا اور تو عشاء کے وقت میں بھی سو گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے، دنیا بھر کی باتیں کرنے کے لیے تو رات کو 12 بجے تک جاگتا رہا، تو دنیا کی محبت میں اتنا گم ہو گیا، تو دنیا کے مال اور متاع ساز و سامان آسائش میں اتنا گم ہو گیا کہ اپنے رب کو ہی بھول گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رب کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب پیش کریں گے؟ آج ہماری 5 وقت کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، انسان کہتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں کیسے مسجد میں جاؤں، نماز کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتا۔ آج ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ اپنے بچوں کو اگر اسکول بھیجنا ہو تو صبح آنکھ کھل جاتی ہے، ماں باپ اٹھا کر کے تیار کر کے اسکول بھیج دیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وہی ماں باپ اپنے بچے کو نہیں اٹھا پاتے۔
چند سے چند کتنے دن تمہارے پاس جوانی رہے گی، کتنے دن تم زندگی گزارو گے، زیادہ سے زیادہ 50 60 سال 100 سال یا جتنی بھی زندگی تمہارے پاس ہے، اس مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے، تاکہ ہمارے بچے اچھا کپڑا پہنیں، تاکہ ہمارے بچے اچھا کھانا کھائیں، ہمارے بچوں کی عزت ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے، تم رات دن کوشش کرتے ہو، حرام حلال کو نہیں دیکھتے کہ ہم حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں بھی تم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرتے ہو، سب سے بہتر تمہارا مستقبل ہے، لیکن تم چند دن کے مستقبل کے لیے اتنے فکر مند ہو۔ یاد رکھو جیسے بھی گزرے گا یہ دن گزر جائیں گے، یہ مستقبل گزر جائے گا، جب موت آئے گی تم اس ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کر کے دنیا میں اتنا غم کر دیں اور یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تم اس زندگی کے بارے میں کیوں فکر مند نہیں ہو جس کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کے کھڑا کیا جائے گا اور جہنمیوں کو بھی آواز دی جائے گی، جنتیوں کو بھی آواز دی جائے گی۔ یہ لوگ دیکھیں گے، اللہ ان سے ارشاد فرمائے گا کیا تم اس کو جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ موت ہے، اس کو وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں اب تمہارے لیے آسائش ہے، اب تمہارے لیے خوشی ہے، اب تمہارے لیے کوئی موت نہیں۔ دوزخیوں سے فرمایا جائے گا کہ اب تمہارے لیے بھی کوئی موت نہیں ہے، اب ہمیشہ تم غم میں ڈوبے رہو، ہمیشہ اس میں جلتے رہو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتائیں 10-20 سال کا مستقبل ہمارے لیے زیادہ ہے، بہتر ہے، یا پھر وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً یہ بات عقل مند اور جو دانش مند ہوگا وہ ضرور سمجھ گیا ہوگا کہ ہمیں دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں گم ہو کر کے ہمارے بچے ایمان کھو بیٹھیں اور ایمان کی دولت سے اپنے ہاتھوں کو دھو بیٹھیں اور اس دائمی عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ذرا سی تکلیف ہو تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کی جاتی۔ دنیا کی وہ آگ جو 70 بار جس کو ٹھنڈا کیا گیا، رحمت کے پانی سے دھو کر کے بھیجا گیا ہے، اس آگ میں تم ذرا سی دیر ٹھہر نہیں سکتے، ہاتھ پر لگ جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے، برداشت کرنے کی ہمت تمہارے اس نرم و نازک جسم میں نہیں ہے۔ ذرا سوچو یہ تو دنیا کی آگ ہے جس کو تمہارے نرم و نازک بدن برداشت نہیں کر سکتے، سپاہی کا ایک تھپڑ تمہارا چہرہ برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی تکلیف تم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ تکلیف جس کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے، اور وہ آگ دنیا کی آگ میں تو روشنی ہوتی ہے، دنیا کی آگ میں دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہے اس میں نہ دھواں ہے اور نہ ہی اس آگ میں کوئی روشنی ہے، وہ کالی آگ ہے، اس طرح کہ اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا، پاس میں کھڑے ہوئے انسان کو ایک دوسرا نظر نہیں آئے گا، اور وہ اتنی سخت آگ ہے کہ اگر اس جہنم میں سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے ساری دنیا تباہ ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ مر جائیں، اس گرمی کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی سے ارشاد فرمایا کہ آقا اللہ نے حکم دیا کہ جہنم کی آگ کو دہکایا جائے، اس کو تیز کیا جائے، 1 سال تک آگ کو دہکا 1000 سال تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر حکم دیا گیا کہ اسے 1000 سال تک اور دہکایا جائے، یہاں تک کہ 2000 سال دہکنے کے بعد وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال مزید اس کو دہکایا گیا اور وہ اب کالی آگ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جہنم کی آگ کو 3000 سال تک مسلسل دہکایا گیا اور وہ آگ کالی آگ ہے۔ اس لیے آج جمعے کا پیغام یہ ہے
کہ وہ فریب ہے دنیا سے بچ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ کہ تمہیں دنیا کی زندگی فریب نہ دے، کوئی فریب دینے والا اللہ سے تمہیں فریب نہ دے، یعنی یہ تمہاری دنیا کی زندگی اللہ کی راستوں کو نہ بہکا دے، تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئے اب بھی وقت ہے لوٹ آئے اپنے رب کی طرف، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سچی توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور جب جائیں تو رات کو تنہائی میں رو رو کر کے سجدے میں سر رکھ کے سجدے میں اپنے رب سے معافی مانگے کہ مولا ہم بہک گئے تھے، مولا ہمیں دنیا نے فریب دے دیا تھا، اب ہم لوٹ آئے ہیں تیری بارگاہ میں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا کے فریب سے بچائے اور آخرت